بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شامل رسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بیان اردو نالج۔ حضرت سیدنا ابو محمد سلمان الاعمش کوفی تابعی علی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوا۔ دوران طواف ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے بخش دے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ میں اس کی اس عجیب سی دعا پر بہت متعجب ہوا کہ سبحان اللہ العظیم، آخر اس کا ایسا گناہ کون سا گناہ ہے جس کی بخشش کی اس کو امید نہیں؟ مگر میں طواف میں مصروف رہا۔ دوسرے پھیرے میں بھی میں نے یہی سنا۔ میری حیرانی میں مزید اضافہ ہوا۔ میں نے طواف سے فارغ ہو کر اس سے کہا، تو ایسے عظیم مقام پر ہے جہاں بڑے سے بڑا گناہ بھی بخشا جاتا ہے، تو اگر اللہ عز و جل سے مغفرت و رحمت طلب کرتا ہے تو اس سے امید بھی رکھ، کیونکہ وہ بڑا رحیم کریم ہے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں سلمان الاعمش ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اور مجھے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا کہ تیرا گناہ پہاڑوں، آسمان اور زمین اور عرش سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا، ہاں میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ افسوس اے سلیمان، میں نے اس 70 بد نصیب آدمیوں میں سے ہوں جو سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو یزید پیر کے پاس لائے تھے۔ یزید پیر نے اس مبارک سر کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا، پھر اس کو حکم سے اتارا گیا اور سونے کے تشت میں رکھ کر اس کے سونے کے کمرے میں رکھا گیا۔ آج یہ آتے وقت یزید پیر کی زوجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امام علی مقام کے سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نورانی شعاع جگمگا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت خوفزدہ ہوئی اور اس نے یزید پیر کو جگایا اور کہا، اٹھ کر دیکھو، میں ایک عجیب غریب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا اور خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سر مبارک نکلوا کر دیبائے سبز، ایک عمدہ قسم کے سبز کپڑے کے خیمے میں رکھوا دیا اور اس کی نگرانی کے لیے 70 آدمی مقرر کر دیے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ پھر ہمیں حکم ہوا، جاؤ کھانا کھا آؤ۔ جب سورج غروب ہو گیا اور کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے۔ لگا کہ میری آنکھ کھول گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک بادل چھا گیا اور اس میں سے گڑگڑاہٹ اور پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی سی آواز آ رہی تھی۔ پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا، یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے 2 حلے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور کرسیاں تھیں۔ اس نے فرش بچھایا اور اس پر کرسیاں رکھ دی اور کہنے لگا، اے ابو البشر آدم علیہ السلام تشریف لائیں۔ ایک نہایت حسین جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی، سلام ہو تجھ پر اے بقی الصالحین، زندہ رہے تو، شہید ہو کر قتل ہوئے تم تو، ریڈ یعنی خلف ہو کر پیاسے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرما کر وہاں سے ہٹے اور ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر جا تشریف فرما گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل لایا اور اس پہ زمین سے مل گیا، اس میں سے اور میں نے سنا کہ ایک منادی نے ندا کی، اے نبی اللہ، اے نوح اللہ تشریف لائیں۔ انہوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر ان کے بعد ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے اینڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور ملائکہ نمودار ہوئے۔ پہلے مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم سر انور کے پاس تشریف لے کر اور سر مبارک کو سینے سے لگایا اور پھر بہت روئے۔ پھر حسینہ سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیا، انہوں نے بھی سینے سے لگایا بہت روئی۔ پھر سید المصطفی نبی رحمۃ اللہ شفیع سے فرمایا کہ آپ کے پاس آ کر یوں تعزیت کی، سلام ہو پاکیزہ فطرت و خصلت والے پاک فرزند پر، اللہ پاک آپ وسلم کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور آپ کے شہزادہ گرامی حسین رضی اللہ عنہ کے اس امتحان میں احسن یعنی بہترین صبر دیں۔ اس طرح سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے بھی تعزیت فرمائی۔ پھر سرکار و اعتبار اذن پروردگار دو جہاں کے مالک مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات فرمائے۔ پھر ایک فرشتے نے سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر عرض کی، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل پاش پاش ہو گئے ہیں، میں آسمان دنیا پر موکل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ وسلم کی اطاعت کو حکم دیا، مگر اگر آپ وسلم مجھے حکم فرمائے تو میں ان لوگوں پر آسمان دھاڑوں اور ان کو تباہ برباد کر دوں۔ پھر ایک فرشتہ نے آ کر عرض کیا، ابو القاسم میں دونوں پر موکل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ وسلم کی اطاعت کو حکم دیا ہے، اگر آپ وسلم فرمائیں تو میں ان پر پانی چھوڑ دوں۔
ان کو تہس نہس کر دو۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرشتو ایسا کرنے سے باز رہے۔ حضرت مصطفیٰ نے سوئے ہوئے چوکیداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی نانا جان جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائیوں سے آنے کے سر ان کو لائے اور یہ نگرانی پر بھی مقرر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب عز و جل کے فرشتوں میرے بیٹے کے قتل کے بدلے میں ان کو قتل کر دوں۔ تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں میرے سب ساتھی ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک فرشتہ مجھے ذبح کرنے کے لیے بڑھا تو میں پکارا اے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے، اللہ افضل آپ پر رحم فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے فرمایا اسے رہنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قریب آ کر فرمایا تو ان 70 آدمیوں میں سے ہے جو سر لائے تھے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے میں ڈال کر مجھے منہ کے بل گرا دیا اور فرمایا اللہ عز و جل تجھ پر نہ رحم کرے اور نہ تجھے بخشے، اللہ عز و جل تیری ہڈیوں کو نادر دوزخ میں جلائے۔ تو یہ وجہ ہے کہ میں اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید ہوں۔ سیدنا اعمش رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا او بدبخت مجھ سے دور رہ، کہیں تیری وجہ سے مجھ پر بھی کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔